إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلناك عليهم حفيظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا حمد و صلات کے بعد گزشتہ جمعے اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا جس میں یہ تین باتیں ہوں کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی. آپ کو اللہ کا رسول ماننا, جیسے ہم کلمے کے اندر, کلمہ شہادت کے اندر اقرار کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے ماننا. بہت سے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو آپ کے عزت کرتے, آپ کی تکریم کرتے, آپ کے بارے میں صادق اور امین آپ کو کہتے, لیکن وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اللہ کا رسول ماننا اور ایسا کہ پھر رسول مان لینے کے بعد وہ ذرہ برابر بھی اس بات پر پچھتائے نہ
کہ اللہ کے رسول کے بات کو مان کر تو مجھے نقصان ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے تو اب یہ کرنا پڑے گا، بلکہ وہ آپ کے رسالت کو دل و جان سے قبول کرے اور یہ سمجھے کہ آپ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں اپنے رب ہونے کی قسم کھا کر پھر یہ اعلان کیا، فلا وربک، اے پیغمبر مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ دائرہ ایمانی کے اندر پورے نہیں اتر سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم بنا لیں، فیصل بنا لیں، جج بنا لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس کے بعد وہ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، یعنی اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خلیش، کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے پورا من وعن تسلیم کریں۔ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص فیصلہ لے کر آئے، مسئلہ لے کر آئے، وہ اس کا فیصلہ چاہتے تھے۔ ایک جناب زبیر تھے رضی اللہ تعالی، دوسرے بھی ایک صحابی ہیں اور بدری صحابی۔ امام بخاری نے اس کا ذکر صحیح بخاری میں کتاب الصلح میں اس کا ذکر بھی کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان تھا، ایک منافق تھا، ایسی بات نہیں، دونوں مسلمان۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی زمین تھی، ایک جگہ سے پانی کی نہر گزر رہی تھی، اس کے ساتھ زبیر کی زمین تھی، اور زبیر کی زمین کے بعد اس صحابی کی زمین تھی۔ پانی گزر رہا تھا، اب یہ چاہتے تھے کہ پہلے کس کو ملے بعد میں کس کو ملے۔ آپ نے جناب زبیر سے کہا کہ دیکھو پانی تو تمہارے پاس سے گزر رہا ہے، تم ایسا کرو اپنی کھیت کو پانی پلا کے نا پھر اس کو پانی دے دو۔ اس نے آپ کا فیصلہ سنا اور فیصلہ سننے کے بعد کیا، ہاں ظاہر ہے مان تو لیا، لیکن جاتے جاتے کہنے لگا ہاں آخری آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے نا، آپ کا رشتہ دار ہے نا، آپ کی پھپھی کا بیٹا۔ آپ نے پھر اس سے بلایا اور اپنی پھپھی کے بیٹے زبیر کو بھی بلایا اور فرمایا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے کھیت کو پانی پلانا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ پانی پلا کے پانی دے کے اس کو چھوڑ دینا اس کی طرف، اب تم ایسا کرو کہ اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک تمہاری چار دیواری کی منڈیر تک پانی نہ آ جائے اس وقت تک تم اس کو پانی نہیں دینا۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ اس کا اصل حق یہ تھا جو میں نے ابھی کیا ہے، ابھی فیصلہ کیا، اس سے پہلے جو میں نے کہا اس میں میں نے تمہارے لیے رعایت کی کہ تمہیں بھی مل جائے اس کو بھی مل جائے۔ تو آپ نے یہ جو دوسرا فیصلہ کیا یہ غصے کی حالت میں کیا،
اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے نبی اگر غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کریں گے تو بھی صحیح، آپ اگر یعنی اچھے موڈ میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، آپ جب فیصلہ کریں وہ بھی صحیح ہے۔ اگر آپ غصے میں بھی فیصلہ کریں تو دنیا میں ہر قاضی کو، ہر جج کو شریعت نے روک دیا کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو وہ فیصلہ نہ کرے، یقیناً وہ کسی کی حق تلفی کرے گا، انسان ہونے کے ناطے سے اس سے غلطی ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کریں گے تو وہ بھی درست ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا، وہ بھی قابل اتباع ہے۔ آپ کے اس فیصلے کو سننے کے بعد دل میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ خود صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا جو بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی بہادری کے ساتھ۔ تو ہم یہ کہنے لگے، ہم نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی یہ تو کوئی موقع نہیں دیکھتا اور ایسے شیر کی طرح جپٹ پڑتا ہے اور خوب دشمنوں کو تہہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہو من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ پر یہ بات بڑی گراں گزری، حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں پھر اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور میں دیکھتا کہ جہاں کہیں بھی ایسا رش ہوتا یہ جاتا اور اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے بالآخر لڑتے 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 میں نے دیکھا کہ وہ زخموں سے چور ہو گئی، بالکل جیسے نڈھال ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اب اس کو اتنے زخم لگے تھے کہ اس سے اپنی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اپنی تلوار لی، اس کو زمین پر رکھا، گاڑا، اور اس کی جو نوک تھی اس کو اپنی طرف کیا اور خود اپنے آپ کو اس پر گرا دیا، یعنی تلوار کی نوک اندر گھس گئی، آر پار ہو گئی، یہ مر گیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑا اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہا اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات تو اللہ کا رسول ہی کر سکتا، یعنی آپ کی بات کو سننے کے بعد پھر شک بھی نہ ہو، ایسا آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ ایک مسلمان پر یہ چیز ضروری ہے اس کے ایمان کے تحفظ کے لیے، اس کی ایمان کی علامت کے لیے، کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اسلام کے دین ہونے پر خوش ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، نبی ہونے پر بھی راضی۔ آپ کے امتی ہونے پر اسے خوشی ہو۔ مصنف عبدالرزاق میں ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے جس میں آپ نے صحابہ سے کہا انتم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، تم سب، تم جو میرے صحابہ ہو اور بعد آنے والے جتنے لوگ ہو،
تم سب امتوں میں سے میرے حصے میں آئے ہو، میرا نصیب ہو، وَأَنَا حَظُّكُمْ، اور میں تمہارے حصے میں آیا ہوں انبیاء میں سے، میں انبیاء میں سے تمہارا نصیب ہوں، تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو جملہ ہے، یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد، یہ ویسے دعائیہ کلمے کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اذان کے بعد آپ اس کلمے کو پڑھیں۔ یہ کلمات صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی پڑھتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر، جو مشہور واقعہ ہے سنن دارمی کے اندر، اور امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، اور آپ نے ایک شخص سے سنا کہ وہ تورات کی بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ جناب عمر کو نا ان کی باتیں بڑی اچھی لگی، تورات کی وہ باتیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی چیز دوں لکھنے کے لیے تو تم مجھے یہ باتیں لکھ کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے اس کی طرف چمڑا بھیجا، اس نے اس چمڑے پر لکھا۔ جناب عمر اس نظریے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں یہ بتاؤں گا کہ اتنی اچھی بات تو تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی تائید میں ہی کوئی بات آ رہی ہو کسی اور کے حوالے سے تو آپ کہیں گے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے۔ تو جب یہ بات جناب عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پڑھنا شروع کی نا، تو اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے اور جناب عمر سنا رہے ہیں۔ اب ان کے آگے وہ جو ورقہ ہے ان کی نظر اس کے اوپر ہے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ اتنے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر جناب عمر سے کہنے لگے شکلت کا امو کا یا عمر، عمر تمہیں تمہاری ماں گم پائے، الا تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھے؟ یعنی آپ پر ایک رنگ آ رہا ہے، جا رہا ہے، غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فکأنما سقی علیہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے رخسار پر سرخ انار نچوڑ دیا گیا۔ جناب عمر نے جب وہ کاغذ ہٹایا وہ تو جب دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک تو سرخ ہے۔ اب جناب عمر کیا کہتے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ معنی یہ کہ میں کوئی اس نظریے اور اس جذبے سے نہیں پڑھ رہا کہ میں کوئی جو ہے یہودیت سے کسی نہ کسی گوشے کے اندر محبت رکھتا ہوں، یا مجھے آپ کے اللہ کے رسول ہونے میں کسی قسم کا شک ہے۔
جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تورات جو ہے وہ میرے لیے قابل عمل ہے، وہ تو کچھ باتیں ایسی تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں، بس اتنی سی بات تھی۔ لیکن جب جناب عمر نے یہ کلمات کہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ کم ہوا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ تو تورات ہے، لو بدعکم موسیٰ حیا، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، وہ بھی میری پیروی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، براہ راست۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے شرف سے نوازا ہے، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی اگر جنت میں جانا چاہے تو میری اتباع اور میری پیروی کے بغیر نہیں جا سکتے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ آپ نے فرمایا کہ لو جاءکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، فاتبعتموہ، اور تم اس کی پیروی کرو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لظللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ یہ تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اس سے بڑی بات کہی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا انبیاء سے، کیا پختہ وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں حکمت عطا کروں، تمہیں نبوت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئے جس نے سب سے آخر میں آنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول تمہاری تائید کرے کہ ہاں تم بھی اللہ کے رسول ہو، تمہیں اللہ نے کتاب دی، حکمت دی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر تمہاری موجودگی میں وہ رسول آ جائے تم سب اس پر ایمان لے آؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنصُرُنَّ، تم سب اس کی مدد کرو گے، مانا اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے تو تم سب اس کے ساتھ اس کی قیادت میں جہاد کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، تم سب کے سب اس بات کا اقرار کرتے ہو، مجھ سے پختہ عہد و پیمان کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں بالکل۔
اور فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا اب تم سب گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم پر گواہ ہوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو اتنا بڑا منصب عطا کیا ہے کہ آپ کی رسالت کے بعد کسی رسول کی رسالت بھی قابل تسلیم نہیں، کسی نبی کی نبوت بھی قابل قبول نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب تشریف لائیں گے، اور اہل السنہ کے یہ اعتقادی مسائل میں سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا اور جن جن باتوں کی اللہ کے نبی نے خبر دی وہ سارے کام وہ کریں گے۔ حتیٰ کہ معراج کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کی تمام جو انبیاء تھے ان سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سب کو آپ نے دیکھا جن جن سے ملاقات۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات، اور ان تمام کے اندر سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ سب فوت ہو چکے، یہ بات بھی موجود ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی سے ملے تو پتہ ہی کیا کہا مجھے واپس آپ کی امت میں جانا ہے اور جا کر دجال کو قتل کرنا ہے۔ انہیں یہ پتہ ہے اس کا کام کیا ہے، وہ آئیں گے اور ایک امتی کی حیثیت سے آئیں، اب وہ ایک رسول کی حیثیت سے اپنی اتباع نہیں کروائیں گے، اب وہ ایک رسول کے اعتبار سے اپنی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، اب وہ خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلے گی۔ یہی تو سوال ہے، یہی تو بات کی جاتی ہے جو ہر معمولی سے معمولی سوچ رکھنے والے کے بھی ذہن کو یہ بات قبول کرتی ہے، اس کا ذہن یہ بات قبول کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے سمجھ میں کہ یہ بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو یقیناً وہ نماز بھی پڑھیں گے، نماز پڑھانا بھی ہے، پڑھیں گے بھی، وضو بھی کریں گے، جتنے شرعی احکامات ہیں اب یہاں کس امام کی پیروی کریں گے؟ کس امام کے فتوے پہ عمل کریں؟ بعض لوگوں نے اپنے امام کے رتبے کو بڑھانے کے لیے کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو فقہ حنفی پر عمل کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے ایک نبی کی شان بلند ہوتی ہے یا ایک نبی کا مقام کم ہوتا ہے؟ ایک نبی آیا ہے اور وہ سابقہ کسی نبی کی پیروی کرے یہ اس کی شایان شان ہے، یا وہ جو کسی وقت نبی رہا وہ ایک امتی کے پیچھے چلے؟ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امام ہوں گے، حدیث میں آتا ہے فَإِمَامُكُم مِّنكُم، وہ تمہارے امام ہوں گے اور تم ہی میں سے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ تمہارے امام ہیں اور تم میں سے ہی ہوں گے، یعنی وہ تم میں کتاب و سنت کی تنفیذ کریں۔ کتاب و سنت اتنا صاف ہے، اتنا واضح ہے، اتنا آسان ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنی امت کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کسی
پیچیدہ راستے پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. ترکتکم علی الملۃ البیضاء، میں تو تمہیں صاف اور شفاف دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا ونہارھا سواء، اس کا دن بھی دن ہے، اس کی رات بھی دن ہے. اس دین کے اندر رات کا کوئی تصور نہیں. ہمارے شیخ مولانا حاکم علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے وقت کہتے کہ یہ جو حدیث میں یہ کہا گیا نا کہ اس دین کے اندر دن اور رات برابر ہے، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، کہتے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دین نبی کی زندگی میں جتنا واضح ہے، نبی کی وفات کے بعد بھی اتنا واضح ہے. یعنی رات کو تشبیہ دی ہے اللہ کے نبی کی وفات سے کہ یہ دین آپ کی زندگی میں جتنا روشن ہے، آپ کے بعد بھی اتنا ہی واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بعد امت کسی پریشانی میں آ گئی اور امت کہے کہ یہ چیز حل نہیں ہو رہی اور اس کا اب حل کیسے ہوگا. ایسا دین اللہ نے رسول کو عطا کیا ہے جو دین بالکل صاف ہے، واضح ہے، شفاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب شارحین حدیث نے احادیث کی شرح کرتے ہوئے جو باتیں تحریر کی اور اس کے لیے جو قرآن اور سنت سے جو دلائل پیش کیے، اس سے یہ بات اور زیادہ نکھر کر سامنے آ گئی کہ واقعتاً ہر چیز واضح. اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. حفیظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، ناصر بھائی کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، اشرف بھائی بلوچ کے لیے، ہمارے ایک اور نمازی ساتھی ہیں عمران بھائی، ان کی والدہ بھی علیل ہیں، ان کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے.
اور اللہ تعالی سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.